قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان جب اسلام کی چھتری کے نیچے آ گئے، اسلام کے خیمے میں داخل ہو گئے، اب ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، بھائی بننے کا کیا مطلب؟ صرف زبانی دعویٰ ہو کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ ترکی کے رہنے والے جو ترک قوم ہے نا، ان کے ہاں ایک کہاوت ہے، جب وہ کہتے ہیں نا میں تیرا بھائی ہوں، تو وہ کہتے ہیں اے بھی دس دے کہ تو حابیل ہے کہ قابیل ہے، کون سا بھائی ہے؟ بھائی تو سارے کہتے ہیں نا کہ میں تیرا بھائی ہوں یار، فکر نہ کر، یہ بھی بتا دو کہ کون سا بھائی ہے۔ حابیل بھی بھائی تھا، قابیل بھی بھائی تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا مطلب؟ لا یخونہ، اگر بھائی بن کے رہنا ہے تو اپنے بھائی کی خیانت نہیں کرنی، یہ پہلا کام ہے، خیانت نہیں کرنی، مال میں خیانت نہیں، دکان سے خیانت نہیں، اگر کسی کو ملازم رکھا ہے تو اپنے مالک کے پیسوں میں خیانت نہیں، اگر تجھے ملازم رکھا ہے تو دکان کے وقت میں خیانت نہیں، اگر تجھے کسی گھر کا چوکیدار بنایا ہے اس میں خیانت نہیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی تب بنے گا جب ایک دوسرے کی خیانت نہیں کریں گے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَكْذِبُهُ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بن کے رہنا ہے، پھر ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دوسرے سے جھوٹ، اونچی آواز سے بولیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، اپنے سے بات شروع کرتے ہیں نا، کہ یہ نہ کہیں جی ہمارے اوپر بات آ رہی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، لحاظ نہیں کرنا، یہ میرا اپنا دوست ہے میں یہاں مسئلہ نرم بتا دوں، کوئی اور آ گیا تو مسئلہ سخت بتا دیا، نہیں نہیں، یہ خیانت ہے، خیانت ہے، یہ جھوٹ بنے گا۔ اسی طرح کوئی گاہک آ گیا، اس سے جھوٹ بول کے مہنگا سامان بیچ دیا، میرے آقا فرماتی ہیں وَلَا يَكْذِبُهُ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پھر ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا۔ پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میلوں کے فاصلے تک رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن رحمت کے فرشتے اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يَخْذُلُهُ، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، مسلمان اگر بھائی ہے دوسرے کا، تیسرے نمبر پہ فرمایا اسے رسوا نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عادت ہے، جب دوست اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوست کو ٹارگٹ بنا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو شرمندہ کر دیا، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے شرمندہ، اس کے پیسوں کو دیکھ کے شرمندہ، اس کی دعوت کو دیکھ کے شرمندہ کر دیا۔ فرمایا مسلمان اگر مسلمان کا بھائی ہے، خیانت بھی نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، اور اسے رسوا اور شرمندہ بھی نہیں کرنا۔ کرو گے عمل انشاءاللہ ان باتوں پہ؟ آئیے ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی، اگر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کے اندر شاید ہم بڑے بڑے پھنس جائیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں بِحَسْبِ اِمْرَئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وہ بندہ بڑا ہی برا ہے، بڑا برا ہے۔ قرآن نے کچھ جگہوں پہ آ کے نا بڑا ہی جلال دکھایا ہے۔ جو غیر اللہ کا پجاری ہو وہ بڑا گمراہ ہے، جو قبروں والوں سے جا کے مانگے اور ان سے اپنی مرادیں مانگے وہ بڑا ہی برا ہے، چاہے قبر پیر صاحب کی ہو، چاہے کسی ولی کی ہو، چاہے شہید کی ہو، قبر پہ سجدہ کرنا، قبر والے کو پکارنا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، کہو بے شک۔ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ قبروں والے زندہ، اونچی آواز سے، قبروں والے زندہ نہیں۔ کہتے ہیں جی قبروں والے زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ ایک بابا جی کہنے لگے جتنی بھی قبریں ہم نے کھودی ہیں زندہ تو اندر سے کوئی بھی نہیں نکلا، پتہ نہیں مردے کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی میرے آقا جلال میں آ گئے، فرمایا وہ میرا امتی بڑا ہی برا ہے، وہ بڑا ہی برا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا،
میرے آقا نے فرمایا وہ بڑا ہی برا آدمی ہوتا ہے، بندے کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحتقر اخاہ المسلم، ہے وہ تیرا مسلمان بھائی، تو اسے حقیر سمجھ رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے میری محفل میں بیٹھنے والا، یہ کون ہوتا ہے میرا دوست بننے والا، ہم تو کبھی ان سے سلام بھی نہیں لیتے، یہ تو بڑے نچلے خاندان کے ہیں۔ نہ میرے بھائی، تیری نظر میں وہ شاید نچلے درجے کا ہو، مگر اللہ کی نظر میں شاید اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا ہو۔ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آئیے ایک اور بات سنا دو، اگر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے نا تو یہ خیر خواہی کرو، دنیا کی خیر خواہی تو بڑی کرتے ہیں، یہ خیر خواہی کرنی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں بے چینی کو دور کر دیا، توجہ میری طرف، کوئی اپنا دوست دیکھا بے چین ہے، کسی معاملے میں پریشان ہے، جس بندے نے، جس بھائی نے اس پریشان کی پریشانی کو دور کر دیا، تو نے تو اس کی دنیا کی پریشانی اور بے چینی کو دور کیا ہے، اللہ تیری قیامت کے دن کی بے چینی کو دور کر دیں گے۔